الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مجادلہ کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ 28ویں پارے کی ابتدا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ مجادلہ اور مجادلہ، مجادلہ مصدر کا وزن ہے اور مجادلہ کا مطلب ہے وہ عورت جو بحث و تکرار کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ایک صحابیہ کا تذکرہ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابیہ کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور ان کے مسئلے کو حل فرمایا تھا۔ اس کا بیان ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زوجہ کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شوہر نے یعنی حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ یہ جو جملہ تھا زمانہ جاہلیت میں اسے طلاق کا جملہ شمار کیا جاتا تھا۔ اگر شوہر یہ جملہ بول دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں یہ جملہ بول دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، لہذا تو مجھ پہ حرام ہو گئی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب طلاق واقع ہو گئی۔ یہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے یہ جملہ کہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی نیا حکم تو نہیں ہے، اور سابقہ دستور یہی چلتا آ رہا ہے کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس سے طلاق شمار کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی عورت ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اپنی شوہر سے بڑی محبت ہے، اگر میری اور میرے شوہر کے درمیان طلاق ہو گئی تو میرے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، میرے بچے ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوا نہیں تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے معاملے کو حل فرما، مجھ پہ رحم فرما، کرم فرما۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی تھی انہوں نے وہ عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائیں اور ان کے مسئلے کو حل فرما دیا۔ ان کے مسئلے کا حل کیا ہے اب وہ اگلی آیات میں بیان ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے، وا ہا الف را زہار۔ اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہ صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو بطور خاص قبول فرمایا، اس کے مطابق قرآن میں آیت نازل فرمائی اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، اس لیے صحابہ کرام ان کا بڑا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ان کا احترام کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، جب آپ امیر المومنین تھے، فرما روا تھے، حاکم وقت تھے، تو ایک مرتبہ آپ کو راہ چلتے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا
اور سمجھانا شروع کر دیا، خوف خدا کی باتیں، فکر آخرت کی باتیں، لوگوں پہ رحم کی باتیں، یہ سب کرنا شروع کر دی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے سنتے رہے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جانے دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اس بڑھیا کی خاطر آپ اتنی دیر ٹھہرے یہاں پر، یہ کون سی اتنی اہمیت والی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا خدا کی قسم جتنی دیر اس نے مجھے کھڑا کیا وہ تو دور کی بات ہے، اگر یہ مجھے صبح سے شام تک بھی روک کر رکھتی میں کھڑا رہتا، اگر صبح سے شام تک بھی مجھے یہ روک کر رکھتی تو میں کھڑا رہتا، اور صرف میں نماز کی رخصت لیتا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں صبح سے شام تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، صرف نماز کی رخصت لے کے جاتا، پھر دوبارہ واپس آ جاتا۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے یہ عورت کون ہے، یہ وہ ہے جس کی فریاد کو آسمانوں کے مالک نے سنا تھا، جس کی بات کو خدا نے سنا تھا بطور خاص۔ تو فرمایا کہ جس کی بات کو رب العالمین نے سنا ہے تو عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کی بات نہ سنیں۔ تو یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے۔ اب جو مسئلہ تھا ان کا کہ ان کے شوہر نے ان کو اپنی ماں کی طرح قرار دیا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، پشت کی طرح ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جو اپنی بیوی کو بول دیتے ہیں کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، مقصود یہ ہوتا ہے، عام طور پہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو حرام کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جیسے مجھ پر میری ماں حرام ہے ایسے تو میرے اوپر حرام، اس معنی کے اندر یہ جملے عام طور پہ بولے جاتے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ وہ ان کی مائیں ہیں، ان کی مائیں وہی ہیں، شوہروں کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ جو بیوی کو ماں جیسا کہہ دیا، تو فرمایا کہ یہ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹ بات ہے، یہ جھوٹ ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ لیکن بہرحال جو اس سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے، اسے بخشنے والا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں زہار۔ زہار کا جو معنی ہے، جو شرعی اصطلاحی معنی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شوہر کا اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ شوہر کا اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو عورت شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ یہ میں نے ایک خلاصہ کلام والی تعریف عرض کی ہے، ورنہ جو اس کی پوری تعریف ہے وہ کافی لمبی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کل کی طرف یا جز کی جز شائع کی طرف، یا ایسا جز جس سے کل کو تعبیر کیا جائے، یہ ساری اس میں باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اب اسے زہار کہتے ہیں۔ اب ماں سے تشبیہ دی بیوی کو کہ تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، تو مجھ پر میری بہن جیسی ہے، تو مجھ پر میری بیٹی جیسی ہے، تو مجھ پر میری دادی جیسی ہے، نانی جیسی ہے، محرمات جنہیں کہتے ہیں نا، محارم عورتیں، ان میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دی تو اسے زہار کہتے ہیں۔ اب یہ ہے زہار۔ اس کے پھر آگے کافی سارے احکام ہیں، لیکن وہ فقہی مسائل ہیں اور وہ آسانی سے یوں سمجھ نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے یا تو صراط الجنان کی یہی 10ویں جلد کا یہ جو بالکل شروع کا جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں تو یہاں سے مطالعہ کر لیں، یا پھر بہار شریعت سے اس کا مطالعہ کریں۔
دو تین احکام صرف بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ زہار مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ عورت اگر شوہر کو بول دے کہ تو مجھ پر میرے بیٹے جیسا ہے، میرے بھائی جیسا ہے، میرے لیے میرے باپ جیسا ہے، تو یہ زہار نہیں ہوگا، ہے یہ بھی گناہ ہے، ناجائز گناہ کی بات ہے یہ، لیکن اس سے وہ حرمت آپس میں کوئی نہیں ہوگی، زہار والی جو حرمت ہے وہ نہیں ہوگی۔ شوہر کی طرف سے ہو تو یہ زہار ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ زہار کے اندر یہ ضروری نہیں کہ ماں کے ساتھ ہی تشبیہ دے، بلکہ محرم رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ، لہذا ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی تشبیہ دی تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور پھر یہ محارم نسبیہ نہیں، محارم رضاعیہ اور سحریہ جو ہے سسرالی رشتہ دار، ان کے اعتبار سے بھی یہ حکم ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا حکم، زہار کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، ایسا کوئی جملہ بول دیا، اب اس شوہر کے لیے اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا، شہوت کے ساتھ اس کو بوسہ دینا، اسے چھونا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ کفارہ نہ دے۔ کفارہ دے گا تو اس کا اپنی بیوی سے وہ جو خاص ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم کرنا جائز ہوگا، ورنہ حرام ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو یہ اس کا حکم ہے۔ اور ایک اور یہاں پر میں چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ زہار میں تشبیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے شوہر مثلا یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، یہ جو جیسی ہے نا، جیسی ہے، مثل ہے، کی طرح ہے، یہ الفاظ ضروری۔ اگر یہ لفظ نہیں ہے تو پھر زہار نہیں ہے، گناہ ہے، زہار نہیں ہے، پھر وہ کفارے والا اور وہ جو حرمت والا حکم ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ تو جیسے بعض اوقات ہمارے دارالفتہ میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جناب شوہر نے غصے کو بول دیا کہ آج سے تو میری ماں بہن ہے۔ یہ کئی مرتبہ اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ شوہر نے بیوی سے بول دیا کہ آج سے تو میری ماں بہن ہے، آج سے تو میری ماں ہے، آج سے تو میری بہن ہے۔ یہاں تشبیہ کا لفظ نہیں ہے، جیسی، کی طرح، مانند، مثل، یہ الفاظ نہیں ہیں، تو یہ گناہ ناجائز حرام ہے، منکرم من القول و زورا ہے، لیکن زہار نہیں ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ اب زہار کا کفارہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ پہلا کفارہ ارشاد فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک کرنا چاہیں، تلافی کرنا چاہیں، تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تو یہ زہار کا پہلا حکم ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب آنا چاہتا ہے، یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہے، قریب آنے سے مراد ہم بستری کرنا یا اس کے بالکل جو قریبی یعنی شہوت سے چھونا بوسہ دینا یہ چاہتا ہے، تو پھر اس پر کفارہ لازم۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے زہار کر لیا، اب اس کا اپنی پوری زندگی بیوی کے قریب آنے کا یوں ذہن ہی نہیں ہے، تو اس پہ کفارہ بھی لازم ہے۔ تو کفارہ تب لازم ہے کہ جب کوئی شخص ثم یعودون لما قالوا، پھر جب وہ عود کا ارادہ کرے، جب وہ بیوی کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرے، تب اس پر کفارہ لازم۔ تو پہلا کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص زہار کر لے تو پھر بیوی سے قریب آنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرے۔ اب اگر غلام نہیں ملتا، جیسے آج کل ہے، ایک آدمی کے پاس یا تو پیسے ہی نہیں ہیں، جیسے پچھلے زمانے میں تھا کہ پیسے نہیں ہوتے تھے بعض اوقات، تو اب غلام ہی نہیں خرید سکتا، تو آزاد کیا کرے گا؟ یا یہ ہے کہ آج کل غلام ہی نہیں ملتے، تو اب کیا کرے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر
جو شوہر روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اگلے 2 کفاروں کی صورت بیان کی کہ جو شخص غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اب وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے روزے رکھے، اور یہ وہ روزے ہوں گے کہ درمیان میں چھٹی نہ آئے، درمیان میں رمضان کا مہینہ نہ آئے، درمیان میں عید الاضحیٰ کا جو ہے وہ نہ آئیں، مستقل یوں روزے اس کے چلے، 2 مہینے پورے وہ روزے رکھے۔ اور اب اگر کوئی شخص 2 مہینے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جیسے ایک آدمی بہت بوڑھا ہے، اب وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے تو رمضان کے روزے نہیں رکھے جا رہے اس سے، جیسے شیخ فانی ہے جیسے رمضان کے روزے نہیں رکھے جا رہے، تو اب اگر کسی آدمی سے روزے 2 مہینے کے رکھے نہیں جا سکتے تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کا فرمایا کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کی صورت کیا ہوگی کہ یا تو ایک مسکین کو صبح و شام 2 ٹائم کا کھانا دے اور 60 دن دے، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا 60 دن تک دے دے، تو روزانہ دیتا رہے گا تو 60 دنوں میں گویا وہ 60 مسکین ہو گئے، اور یا پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا دے، تو 60 کو اکٹھے کھلا دے گا صبح و شام تو بھی 60 پورے ہو گئے، ایک کو 60 دن کھلائے گا تو بھی پورے ہو گئے، 2 کو 30 دن کھلا دے تو بھی پورے ہیں، 30 کو 2 دن صبح و شام کھلا دیا تو بھی اس کے 60 پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ کفارے کے احکام، اس کے علاوہ بھی کافی، اب ان میں ہر ایک کے درمیان تفصیل ہے، کفارے کے روزے رکھنے کے اندر بھی اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے اندر بھی اس کے کافی سارے شرعی احکام ہیں۔ صراط الجنان میں اسی مقام پر یہ 10ویں جلد کے اندر کافی ضروری مسائل اس میں بیان کر دیے گئے، اور ورنہ پھر بہار شریعت کے 8ویں حصے میں کفارے کا جو بیان ہے وہاں اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ زہار کا وہ مسئلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان فرمایا۔ اس میں مجموعی طور پہ بہت سارے جو ہے وہ نکات ملتے ہیں۔ ایک صحابیہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت و شان، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی آسانی کے لیے احکام کا نازل فرمانا، اگر ایک کام نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کا اس کا متبادل دے دینا، وہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل عطا فرما دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ حرج اور مشقت کی نفی ہے کہ دین کے اندر مشقت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے تو یوں کر لو، یوں نہیں کر سکتے تو یوں کر لو، بہت سارے احکام کے اندر متبادل موجود ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں آج کل بھی یہ معاملہ کم نہیں ہے، یہ جو بیوی کو اس طرح جملہ بولنے کا معاملہ یہ کم نہیں ہے۔ ہم تو دارالفتا میں بیٹھتے ہیں تو آئے دن اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جناب شوہر نے بیوی کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، طلاق کے الفاظ وہ جدا ہیں، حرام کے الفاظ وہ جدا بولتے ہیں، اور تو ماں بہن کی طرح ہے، تو میری ماں جیسی ہے، اچھا، یا بعض اوقات اس کو ویسے ہی بول دیتے ہیں کہ میری ماں، یہ اس طرح کے الفاظ بول دیتے، تو یہ الفاظ بھی غلط ہیں، ناجائز ہیں، یہ الفاظ بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ کسی نے ایسے الفاظ بولے ہوں تو پھر وہ کسی بھی سنی مفتی سے رابطہ کر کے اس کا جواب جو ہے وہ ضرور لے لے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ جو مخالفت کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں وہ یا تو دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور یا پھر آخرت کے اندر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ کس دن فرمایا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ فرمایا کہ جس دن
اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال بتائے گا کہ تم نے دنیا میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال گن رکھے ہیں، ایک ایک عمل کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور ہمارے دل کے خطرات اور دل کی باتیں اور دل کے اندر چھپی ہوئی سب چیزیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے۔ تو ہمارا ہر عمل، قول، فعل سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ لوگ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولا۔ لوگ عمل کر کے بھول جاتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کیا، کیا کیا سوچا، کیا کیا میرے دل میں گزرا، لوگ بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے۔ وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے علم کی مزید وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے بندے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا، فرما دیا، سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین کے اندر ہے، خدا سب جانتا ہے۔ جہاں 3 بندے آپس میں سرگوشی کریں، کان کے اندر بول رہے ہیں، سر جوڑے ہوئے، ایک دوسرے کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، فرمایا چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ جہاں 5 بندے گفتگو کر رہے ہیں چپکے چپکے، چھٹا اللہ تعالیٰ ہے اپنے علم کے ساتھ۔ کم ہیں 2 بندے گفتگو کر رہے ہیں، ایک ہی بندہ آپس میں کوئی باتیں جو ہے نا وہ خود کلامی کر رہا ہے، اس کی خود کلامی کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور لاکھوں لوگ مل کے کسی جگہ باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ پوری دنیا کی ساری آبادی، آج کی آبادی 7 ارب، سارے مل کے بولنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو جدا 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 سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو وہ اپنے علم کے ساتھ، سب کے ساتھ، اپنے علم کے اعتبار سے وہ سب کے ساتھ ہے۔ تو وہ قیامت کے دن ایک ایک بندے کو ایک ایک چیز بتائے گا، فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ تم نے یہ بات سوچی تھی، کہی تھی، بولی تھی، کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب اس سے اگلی بات بیان کی جاتی ہے، اور اس کا ایک شان نزول ہے۔ پہلے آیات میں عرض کر دوں، پھر اس کے بعد اس کے شان نزول بیان کرتا ہوں۔ ارشاد فرمائے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں
جن الفاظ سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں کئی باتیں بیان ہوئی۔ پہلی بات جو بیان ہوئی وہ یوں تھی کہ منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں مسلمان جمع ہوتے جیسے مسجد میں یا کسی اور جگہ، تو منافق اور یہودی یہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے اور مسلمانوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کرتے، جس سے یوں لگتا کہ جیسے یہ مسلمانوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب مسلمان پریشان ہو جاتے، یار پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ۔ تو یہ ایک شر انگیزوں کا طریقہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کنکھیوں سے اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، اس کے بارے میں بولتے بھی رہتے ہیں۔ اب وہ بندہ اگر دیکھ لے کہ یار مجھے یوں کر کے دیکھ رہے، وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کو پریشان کرنے کے لیے یہودی اور منافق آپس کے اندر اس طرح باتیں کرتے، مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے، کنکھیوں سے دیکھتے کہ مسلمانوں کو اسے تکلیف ہوتی، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو پریشان کرے، تکلیف دیں، ان کو وسوسے آئیں، یار پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا منصوبے بنا رہے، کیا پروگرام کر رہے ہیں یہ، پتہ نہیں ہمارے جو بھائی جہاد پر گئے تھے کوئی وہ شہید ہو گئے، کوئی ان کے بارے میں خبر آ گئی ہے جو چپ چپ کے باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے گھروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر دو بندے چپکے سے کونے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں تو تیسرے کو خواہ شک ہو جاتا ہے۔ یہ ساس بہو کی لڑائی جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر سے چپکے باتیں کر رہی ہے تو ساس ناراض ہو کے بیٹھی ہے کہ میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر بیٹا جو ہے ماں سے باتیں کر رہا ہے تو بیوی ناراض ہو کے بیٹھی ہے میرے خلاف منصوبے بن رہے ہیں۔ تو یہ یہودی اور منافق جو تھے یہ اسی انداز کے اندر باتیں کرتے کہ جس سے صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ بہت بڑھ گیا تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور یہ اس طرح ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں ہم، آپ ان کو سمجھائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ آئندہ تم نے اس انداز میں باتیں نہیں کرنی۔ لیکن وہ منافق ہی کیا جو باز آ جائیں، تو انہوں نے اپنی وہی شیطانی باقی رکھی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کو سمجھانے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں پوشیدہ مشورہ کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن پھر وہ اپنے ممنوع کام کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں وہ ہیں کیا؟ فرمایا گناہ، سرکشی اور نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کا، گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ کرتے ہیں۔ تو منافقوں کے مشورے یہ ہوتے ہیں گناہ کے اور جو ہے وہ رسول کی نافرمانی کے اور حد سے بڑھنے کے وہ مشورے کرتے ہیں۔ تو یہ جو مشورے ہیں نا، اس طرح کی مشاورت، میٹنگز، منٹس کہ جو ہیں کس لیے؟ گناہ کے لیے۔ جیسے آج کل فلم بنانے کے لیے مشورے کر رہے ہیں نا، جو ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سب بیٹھے ہوئے، ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے اور باقی جو سٹاف ہے وہ بیٹھا ہوا، اور اسکرپٹ رائٹر بیٹھا ہوا، اور جو اس کا ہیرو ہیروئنز ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کا مشورہ کر رہے ہیں۔ ملک میں بے حیائی کیسے پھیلے، ڈرامے کیسے عام کریں، کون سے ڈرامے لے کے آئیں، اور ایک اگر ایڈورٹائزمنٹ تیار کرنی ہے تو اس ایڈ کے اندر بے حیائی اور گندگی اور غلاظت کو زیادہ سے زیادہ کیسے ڈالیں، لڑکیوں کو ٹی وی پہ بٹھائیں تو کس سٹائل کے اندر اور کس پوز کے اندر بٹھائیں کہ تھوڑی سی گندگی اور غلاظت بھی اس کے اندر ظاہر ہو جائے۔ تو یہ جو سارے مشورے کیے جاتے ہیں یہ سب گناہ کے، رسول کی نافرمانی کے اور سرکشی کے اور حد سے بڑھنے کے مشورے ہیں۔ کنسرٹ کرنا جی، گانا ہوگا، ڈانس ہوگا، میوزک شو ہوگا، میوزیکل پروگرام ہوگا، کیٹ واک کا پروگرام ہے، فیشن شو کیا جائے گا، سب گناہ کے مشورے، یہ حرام کام ہے سارے۔ تو ان کے لیے جو مشورے کریں گے، جو میٹنگز کریں گے، وہ سب کی سب گناہ کی، معصیت رسول کی اور بغی کی اور سرکشی کی۔ اور یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی۔ اچھا، ایک حرکت، دوسری حرکت منافقوں کی کیا تھی؟ یہودیوں کی، یہودی اور منافق مل کے کرتے تھے، یا زیادہ تر یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں، اور سلام میں کیا کرتے؟ لفظ ہوتا ہے السلام علیکم،
تم پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ لیکن یہ جو السلام ہے اس کا لام اگر نکال دیں اور یہ لفظ بن جائے السام، السام کا مطلب ہے موت، تو السلام علیکم کا مطلب ہوگا تم پر موت ہو۔ تو لفظ ہے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، اور اگر اس کو سام کر دیں تو مطلب بن جائے گا تم پہ موت ہو۔ تو یہودی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور آ کر ان الفاظ سے سلام کرتے، موت والے الفاظ سے۔ تو اس کے کئی واقعات تھے کہ کبھی کہیں اس انداز کے اندر سلام کیا۔ ایک واقعہ اس کے اندر میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، معاذ اللہ تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ تم پر موت ہو اور تم پہ خدا کی لعنت ہو۔ جلال آ گیا، غصہ آ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی محبت میں جواباً کہا کہ اے لوگو تم پہ موت ہو، تم پہ لعنت ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جو لفظ بولے تھے وہ کیا تھے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بھی تو کہہ دیا تھا نا وعلیکم، مراد یہ کہ میں نے صرف وعلیکم کہا کہ جو تم میرے لیے مانگ رہے ہو میں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ معاذ اللہ تم پہ موت ہو، تو میں نے کہا وعلیکم تم پہ ہو، یعنی مجھ پہ نہیں بلکہ تم پہ ہو۔ تو یہ ان کی حرکت تھی، اور اس طرح کے اور بھی کئی سارے واقعات تھے کہ جن کے اندر انہوں نے اس انداز کے اندر کلام کیا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب یہ لوگ تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ سے سلام فرماتا ہے، یہودی ان الفاظ سے آپ کو سلام نہیں کہتے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اچھا اب اگلی بات یہ ہوئی کہ یہودی اپنی طرف سے تو وہ السلام علیکم اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ کرتے تھے، اس پر وہ مزید یہ کہتے تھے اپنے دلوں کے اندر کہ بھئی اللہ کے نبی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اگر یہ نبی ہوتے تو ہم جو ان کے بارے میں بولتے ہیں تو خدا ہمیں عذاب نہ دیتا کہ نبی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، خدا ہمیں عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عذاب نہیں دے رہا، اس کا مطلب کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کو جہنم کی سزا ہے۔ اب بھی ان پہ فوری عذاب اس لیے نازل نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، کسی وقت کچھ فرمائے گا، کسی وقت کچھ کرے گا، کسی کو دنیا میں سزا دے گا، کسی کو نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، ان کو جہنم کی سزا ملے گی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے یہودیوں کا اور منافقوں کا طرز عمل تو بیان کر دیا کہ وہ گناہ کا مشورہ کرتے ہیں، وہ حد سے بڑھنے کا مشورہ کرتے ہیں، اور وہ رسول کی نافرمانی کا مشورہ کرتے ہیں۔ تم ایسا نہیں کرنا، تمہارے کام یہ نہیں ہونے چاہیے کہ گناہ کی پلاننگ کرتے پھرو، رسول کی نافرمانی کی پلاننگ کرو، سرکشی اور حد سے بڑھنے کی پلاننگ کرو۔
سینمے کیسے کھولنے ہیں اور جناب گناہ کے کام کیسے جاری کرنے ہیں، گناہ کے اڈے کیسے کھولنے ہیں، تم ایسے مشورے نہ کرو، تم مشورے کرو بھلائی کے اور تقوی کے، اچھی باتوں کے، نیکی کے، لوگوں کی اصلاح کے، فلاح کے، بہتری کے، بہبود کے، آسانی کے، ان کے آپس کے اندر جو ہے وہ پیار محبت کے، ان کے لیے مسجد بنانے کے، دین سکھانے کے، ان کی دنیا اچھی کرنے کے، ان کو جو ہے پولائٹ اور مہذب اور با اخلاق بنانے کے، یہ مشورے کرو۔ بے حیا اور اخلاق باختہ اور بد کردار اور بد دماغ یہ بنانے کے مشورے نہ کرو، یہ چیزیں نہ دکھاؤ جن سے بد کردار بنے، جن سے اخلاق ان کے خراب ہوں، جن سے ان کے مزاج خراب ہوں، یہ مشورے نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے مومنین اگر اس سے مخاطب ہیں تو پھر یہ اس معنی میں ہے۔ اور ایک یہ فرمایا گیا کہ یہاں پر بھی منافقوں سے خطاب ہے اور ان سے یہ کہا گیا کہ اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے زبان سے کلمہ پڑھنے والو۔ جیسے یہودیوں کو بھی یا ایھا الذین آمنوا فرمایا تو مراد کیا تھا کہ اے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، تو وہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہاں ایمان تھا۔ یہاں بھی لغوی معنی کے اعتبار سے ہے کہ اے ظاہراً اللہ رسول پہ ایمان لانے والو، تم یہ کام نہ کرو جو تم کر رہے ہو، گناہ کے مشورے، معصیت کے مشورے، عدوان کے مشورے یہ نہ کرو، نیکی تقوی بھلائی کے کاموں کے مشورے کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اور یہ جو وہ مشورے تھے وہ جس سے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، وہ کیا تھے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وہ پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشوروں کے بارے میں فرما دیا کہ وہ جو مشورے کرتے تھے جس سے مسلمان پریشان ہو، دکھ پہنچے اور اضطراب کے اندر آ جائیں، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے تھے۔ یہ شیطان دماغ میں پٹی ڈالتا ہے، شیطان جو ہے وہ دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی تم پریشان کرو مسلمانوں کو۔ تو یہ جو مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے یہ شیطان کا کام ہے، شیطانوں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اپنے طرز عمل کو بھی دیکھیں کہ ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کیا دوسرے مسلمان پریشان تو نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے جو ہے وہ شور شرابے سے، ہماری ہلڑ بازی سے اور ہماری بدتمیزی اور بد تہذیبی سے، ہمارے جو ہے وہ روڈ کے اوپر ایون کہ گاڑی چلانے کے انداز سے، ہمارے اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ کوڑا پھینکنے سے، ہمارے اپنے گھر میں شور کرنے سے، ہمارے جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرنے کے جس سے پڑوسی پریشان ہوں، کیا ان چیزوں سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ دوسرے غمزدہ تو نہیں ہوتے؟ ہم یہ دیکھیں، ورنہ فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، شیطان یہ دماغ میں ڈالتا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں کروائی جاتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں مشورے کرتے تھے تو فرمایا کہ یہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا جو بھی ہوگا۔ تو اس میں مسلمانوں کو بھی ایک ترغیب ہے، جیسے کہ آگے صریح فرما بھی دیا کہ اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بندہ اپنا ایمان مضبوط رکھے کہ یار مجھے خدا کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں کوئی پہنچا سکتا، میں خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، جس کا توکل خدا عز و جل پہ پختہ ہے، تو اسے تکلیفیں بھی کم پہنچتی ہیں، اس میں قوت برداشت بڑھ جاتی ہے اور وہ خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں اس میں کرنے کی فرمائی گئی ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔